بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑے کچھ قصے۔ ٹنڈو الہیار حیدرآباد پاکستان سے 25 میل تقریباً 40 کلومیٹر شمال مشرق میں حیدرآباد اور میر پور خاص کے درمیان واقع ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے یہاں پر صرف 2 اسماعیلی خاندان رہتے تھے۔ وہ سچے تھے اور غیر اسماعیلیوں سے گھرے ہوئے تھے۔ دھانی دینو اور غلام حسین اس خاندان کے بزرگ تھے جو کہ اس دشمنی کے ماحول میں اپنے طریقے پر مستحکم تھے۔ 1918 میں جب غلام حسین کی والدہ کا انتقال ہوا تو میت کو کندھا دینے کے لیے ایک اور آدمی کی ضرورت تھی۔ ان کی بستی سے ایک شخص بھی قریب نہیں آیا اور دروازے ان کے منہ پر بند کر دیے۔ اس موقع پر ان کی حالات قابل رحم تھی۔ انہوں نے گاؤں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے لوگوں کو 3 بار کہا لیکن کسی نے کان نہ دھرے۔ شام ہو گئی اور ابھی تک میت کو قبرستان کا راستہ نہ ملا۔ غلام حسین نے تسبیح نکالی، یا علی دہرایا۔ اسی دوران ایک نامعلوم سندھی دیہاتی ان کی نظروں کے سامنے آیا۔ اس نے غلام حسین سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ غلام حسین نے سوچا کہ اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اسے اپنی پریشانی بتائی۔ اس سندھی دیہاتی نے کہا، فکر نہ کرو، میں کندھا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ان الفاظوں سے غلام حسین کو بے پناہ ہمت ملی اور یہ 4 افراد میت اٹھا کر قبرستان پہنچے، جہاں ایک دوسری پریشانی آ کھڑی ہوئی۔ قبر کیسے کھدے گی؟ لوگوں نے قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ ادھر سندھی دیہاتی نے غلام حسین کو دکھایا جہاں ایک تازہ قبر پہلے سے کھدی ہوئی تھی۔ سب حیران ہو کر اس طرف چل پڑے۔ لاش کو غلاف میں چڑھایا اور غلام حسین نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ ایک دم سندھی دیہاتی پانی کا گلاس لے آیا اور میت کے چہرے پر یہ کہہ کر چھڑکنے لگا کہ یہ میت 6 گھنٹے سے دھوپ میں پڑی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر میں کچھ پانی ڈال دیتا ہوں۔ انہوں نے میت کو قبر میں اتارا اور تدفین کی۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، لیکن سندھی دیہاتی نے نماز جنازہ پڑھا لی اور قبرستان کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ غلام حسین نے اس کی بہت تلاش کی لیکن اس کو دوبارہ یہ نہ ملا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ ایک فرشتہ تھا۔ نہ میں نے اس کا نام پوچھا اور نہ ہی شکریہ ادا کرنے کا موقع مل سکا۔ اس افسوسناک واقعے کے 2 سال بعد امام سلطان محمد شاہ 1920 میں کراچی ٹنڈو الہیار تشریف لائے۔ اس دوران غلام حسین اور اس کے خاندان والے بھی کراچی امام علیہ السلام کے دیدار کے لیے آئے۔ غلام حسین اس وقت مکھی تھے۔ انہوں نے اپنی مرحوم ماں کی روحانی کی مہمانی پیش کی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ مہمانی کس کی ہے؟ غلام حسین نے عاجزی سے بتایا کہ اس نے اپنی مرحومہ والدہ کی مہمانی کی تھی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہ بیمار تھیں اور انتقال کب ہوا وغیرہ وغیرہ۔ پھر امام نے پوچھا کہ ٹنڈو الہیار میں تو صرف 2 چھوٹے گھرانے تھے، تم نے اپنی ماں کی آخری رسومات کا اہتمام کیسے کیا؟ غلام حسین زاروں قطار رونے لگا اور لوگوں کی حسد کے بارے میں امام علیہ السلام کو بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مولا، وہ دن بہت بھیانک تھا۔ میں نے 3 بار لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے بے تابی سے آپ کو مسلسل یاد کیا۔ امام نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ جس پر اس نے کہا، مجھے ایک نامعلوم سندھی دیہاتی گلی کے کونے پہ ملا۔ مولا، وہ ایک فرشتے کی طرح آیا، میت کو کندھا دیا اور آخری رسومات میں بہت مدد کی اور پھر غائب ہو گیا۔ میں اسے تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ مل سکا۔ امام نے فرمایا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ آپ کا مشکل کشا تھا، وہ میں تھا۔ میں خود اپنے پیارے روحانی بچوں کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ میں ایسے کام فرشتوں کے رحم و کرم پر نہیں سونپتا۔ امام علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو وہ سندھی دیہاتی یاد ہے
جس نے سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی تھی۔ غلام حسین ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، مولا ایسا ہی تھا۔ امام نے فرمایا، تمہیں ایک قبر یاد ہے جو پہلے سے ہی کھدی ہوئی تھی؟ وہ میں نے تمہاری والدہ محترمہ کے لیے پہلے سے ہی کھود رکھی تھی۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس میت پر پانی چھڑکا تھا؟ اس نے کہا، بالکل مولا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پانی کا چھڑکاؤ محض ایک ظاہری نمائش تھی، لیکن در حقیقت یہ مہادن کا چھانٹا تھا۔ یہ سب سن کر وہ سب رونے لگے۔ امام علیہ السلام نے خاندان کو بہترین دعا اسیر سے نوازا۔ نوٹ: امام آغا علی شاہ نے بھی فرمایا ہے کہ مولا علی دنیا میں بھی موجود ہیں اور باطن میں بھی، اور زمین کے ہر کونے پہ موجود ہے۔ جو مولا علی کو پکارتا ہے وہ اس کی فریاد ضرور سنتے ہیں۔ مولا علی ہر انسان کے آخری سانس پہ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا انسان مومن ہے تو مولا علی اس پہ بے شمار رحمت کی نوازش کرتے ہیں، اور اگر وہ مومن نہیں تو اس پر غضب ہوتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے بھی فرمایا ہے، اگر تمہارا ایمان کمزور یا نامکمل ہے تو تمہیں کبھی علی کی مدد نہیں ملے گی۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ علی پر ایمان رکھو تاکہ علی تمہاری مدد کرے۔